السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے دل کے زخم۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ایک دن میں چونک گئی جب اسکول سے نکلی، اس کو گیٹ کے قریب مسکراتے دیکھا۔ خیر اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس دن میں ممانی چمن آرا کے گھر جانے کی بجائے اپنے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ وہ تیز تیز چلتا مجھ سے پہلے گھر پہنچ گیا، اور جب میں ماموں کے گھر کے سامنے سے گزر کر امی کے پاس جا رہی تھی، وہ اپنے دروازے پر کھڑا ملا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ میں پھر بھی نہ سمجھی کہ یہ سب کیوں اور کیا ہے۔ اب تو اکثر جب امی ابو کے گھر جاتی، وہ اپنے گھر کے آس پاس ملتا اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا۔ روزانہ اس کی نگاہیں نہ جانے کیا کیا پیغام دیتی، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ پچھلے کئی دنوں کی طرح آج بھی ہنا باجی گھر پر نہ تھی۔ اس دن چھٹی تھی، دن کے تقریباً 9 بجے تھے۔ میں ان کی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ذیشان کو آواز دی۔ بچی بلا وجہ بیٹھی ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ ذیشان بیٹے تم ہی اس کو پڑھا دو، ہنا تو جانے کب تک آئے گی۔ ذیشان نے کہا جی، اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد ان کے دائیں طرف کی پڑوسن نے آنٹی کو اپنی لڑکی بھیج کر بلا لیا۔ کہا کہ سنار آیا ہوا ہے، آ کر ڈیزائن دیکھ لیں۔ وہ فوراً چادر لپیٹ کر چلی گئی۔ ان کو یہ دھیان بھی نہ رہا کہ میں اور ذیشان گھر میں اکیلے ہیں۔ بس اتنا کہا کہ 5 منٹ میں آتی ہوں۔ نمرا بیٹی ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، ذرا دیکھ لینا۔ اس روز پڑھاتے پڑھاتے ذیشان نے کہا نمرا تم اتنا کم کیوں بولتی ہو؟ میں نے جواب دیا مجھے زیادہ باتیں کرنا نہیں آتی۔ وہ بولا تم جانتی ہو میری چھٹی ختم ہو رہی ہے اور مجھے واپس ملازمت پر جانا ہے۔ نہیں، میرا جواب ایک لفظ میں تھا، اچھا تو سن لو، تم نے کسی کی روح پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بن گئی ہو۔ میں ہونکو کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میری آنکھیں بھیگی ہیں؟ نہیں تو نروس ہو کر میرے لبوں سے یہ الفاظ بے ساختہ ادا ہو گئے۔ آپ بھیگے تو نہیں، آپ کی آنکھیں تو بہت خوبصورت ہیں۔ اچھا خوبصورت ہیں میری آنکھیں؟ کیا تم خوبصورت کا مطلب جانتی ہو؟ نہیں، میں نے دونوں جواب دیے تو کہا تم بہت معصوم ہو نمرا، تمہارا یہ معصوم چہرہ میرے ذہن سے ایک پل کے لیے بھی گم نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں تم ابھی بہت چھوٹی ہو، شاید 13 یا 14 سال کی، لیکن محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میں 4 ماہ بعد آؤں گا۔ تم سوچ کر رکھنا کہ تم نے میرا انتظار کرنا ہے یا نہیں۔ تمہیں میری اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ میں حیران و پریشان گھر آ گئی، کیونکہ میری سمجھ میں ان کی بات ادھوری آئی تھی۔ پوری طرح ذیشان کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ انتظار سے نہ آشنا ایک چھٹی، انتظار سے نہ آشنا ایک 6ٹھی جماعت کی طلبا کو بھلا کیا پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور انتظار کس بلا کا نام ہے، اور وہ کیوں انتظار کرنے کا کہتا ہے۔ گھر آ کر بہرحال ذیشان کی باتیں میرے ذہن سے محو نہ ہوئیں، بلکہ مجھ کو پریشان کرنے لگیں۔ بالآخر میں نے ممانی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ آزاد خیال تھی، دل کے کانوں سے میری بات سنی اور پریشانی کو بھانپ لیا۔ بولی نمرا تم تو خوش نصیب ہو، اتنا چاہنے والا ملا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا کہتا تو میں فوراً محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ انہوں نے محبت کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ میں اس کام کو بہت ضروری اور اہم خیال کرنے لگی۔ ان کی باتوں نے میرے کچے ذہن پر بہت برے اثرات مرتب کیے۔ میرے دل میں چبھنے والی بے چینی پیدا ہو گئی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ سارا دن اداس رہتی، امی کے پاس جانا بھی کم کر دیا۔ چمن آرا ممانی کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، جیسے یہی وہ ہستی ہے جو مجھے پریشانیوں اور ذہنی خلفشار سے بچا لے گی۔ ہر وقت انہی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی مجھے ٹوکنے کی بجائے میرے حوصلے کو بڑھاتی تھی، بار بار جتلاتی کہ تم مانو یا نہ مانو، تم کو ذیشان سے محبت ہو گئی ہے اور یہ کوئی بری
ضروری بات نہیں ہے، یہ بات انہوں نے بار بار مجھ کو اس طرح یاد کرا دی کہ میں نے محسوس کیا کہ اب میں ذیشان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھ کو محبت کا مطلب سمجھ میں آنے لگا کہ ہر وقت جس کی یاد ستائے، ہر دم جس کی کمی محسوس ہو، سمجھو کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اب کھول کا ذیشان کا نام لینے لگی۔ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا، سوچتی کیا واقعی محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ میری حالت بھی ان دنوں پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں مامانی نے میری بہت دل جوئی کی، بہت خیال رکھا۔ اب سوچتی ہوں کہ ان کا یہ لگاؤ بھرا برتاؤ ان کی دوستی نہیں بلکہ دشمنی تھی۔ اگر ان کو مجھ سے دشمنی نہ ہوتی تو وہ مجھ کو سمجھاتی، نہ کہ اس عذاب میں داخل کرتی اور ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی جس سے میں قطعی نہ آشنا تھی۔ وہ مجھے سمجھا کر روک دیتی کہ ایسی باتیں نہ سوچو، یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ غرض کہ وہ اچھی ممانی نہ تھی، میں تو لائق طلبہ تھی۔ مجھ کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی بجائے انہوں نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا اور ایسے راستے پر چلایا۔ اگر ان کی جگہ میری ماں ہوتی تو وہ ضرور مجھے روکتی۔ یہ 4 ماہ مجھ پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ بالآخر ذیشان لوٹ آیا، میرا دل کھل اٹھا، ہر وقت دھڑکنیں تیز رہنے لگی۔ ممانی اس کے نام سے چھیڑنے لگی۔ میں ہینا باجی کے گھر گئی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سوال کا جواب مانگا۔ بن نہ پڑا، مجھ سے جواب بن نہ پڑا تو رونے لگی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا۔ بولا مجھے یقین تھا کہ میری محبت کا طوفان تمہارے دل میں ضرور تباہی مچا دے گا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔